جی ناظرین، ہم ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے مفادات کی، قومی مفادات اپنی جگہ، سیاسی مفادات اپنی جگہ، جمہوری مفادات اپنی جگہ، سفارتی مفادات اپنی جگہ، لیکن ان مفادات سے بڑھ کر ایک جو بات سب سے ضروری ہے وہ ہمارے ملکی وسائل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے بابر فہیم صاحب نے اپنے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے ملکی وسائل کو بھی مختلف پارٹیوں نے، سیاسی پارٹیوں نے مس یوز کیا یا انہوں نے ان سے بطریقے ایسا فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ ان کی لاعلمی سمجھیے، ان کی آپ کرپشن کہہ لیجیے جو کچھ، لیکن اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی طور پر اویلیبل وسائل سے پوری طرح مستفید ہونا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم غیر ملکی امداد سے کسی حد تک چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال بابر فہیم صاحب سے اسی تناظر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے اندرونی وسائل ہیں جنہیں ہم بروئے کار لا کر کم از کم غیر ملکی امداد سے اگر چھٹکارا حاصل نہ کر پائیں تو اس پر انحصار میں کمی پیدا کر سکیں۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اس کا جواب میں آج سے کوئی 8-9 سال پہلے میں ہوم منسٹر کو دی تھی، ان سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کٹولی لے کے ہر ملک کے آگے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں امداد دو، اور خاصا ہے گدائی، ہاں جو آپ نے بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے، اور اس کے بعد آپ ان کو منت کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں آپ کے انویسٹ کریں، ہے نا؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں جو دوسری طرف آپ توجہ دے رہے ہیں، سب کام چھوڑ دیں، ملک کے اندر ایک تبدیلی لے آئیں، جتنا پیسہ پاکستان کو چاہیے اس سے زیادہ کی گارنٹی میں، اور یہ میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ صرف بکواس ہے کہ ہمارے ہاں بھوک ننگ ہے یا ہمارے یہاں برائی ہے، یہ جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے۔ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، سب بھائی جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ماشاءاللہ اتنے ویل آف ہیں، اتنے پیسے والے ہیں کہ پاکستان کا سالانہ بجٹ، ٹوٹل بجٹ جو ہے اس سے زیادہ ایک پاکستانی کی لندن میں بچت ہے سالانہ۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں خان صاحب کہ پاکستان میں ابھی تک وہ انویسٹمنٹ کلچر نہیں آیا، نہیں، موٹیویشن نہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ کھلے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا ہے، ان کی اعتماد کو ٹھکرایا گیا ہے۔ جب بھی مطلب ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ہاتھ پھیلایا۔ مجھے ایک دفعہ بتا دیں جب اوورسیز پاکستانیز نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، ہمیشہ انہوں نے پیسہ بھیجا ہے، اس کو آپ کیوں مس یوز کرتے ہو یا کیوں مس یوز ہونے دیتے ہو؟ آج بھی میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، میں تقریباً دنیا میں ہر ملک میں پاکستانیوں سے ملا ہوں جو امریکہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، میری ملاقات تقریباً ہر تہ کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر پاکستانی دل و جان کے ساتھ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جہاں پیسہ لگائیں گے اس میں ہمیں اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہیے۔ تو آپ ساری طاقت کو، حکومت سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی ساری طاقت کو دوسری جگہوں پہ ضائع کرنے کی بجائے ملک کے اندر سیکیورٹی لائیں، پالیسیز وہ بنائیں جو آپ کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ بجا فرما رہے ہیں خان صاحب، کیونکہ یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، کہ یہاں آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ جاتی ہے اس کی تقریباً 80-90% پالیسیوں کو فالو کیا جاتا ہے، ختم کر دیتے ہیں، فالو کیا جاتا ہے، فالو ہی تو نہیں کیا جاتا۔ نہیں، میرا مطلب پاکستان سے نہیں ہے، میرا مطلب بیرونی ملک میں ایک اسٹرکچر کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نیشنل ویلفیئر ہے کہ پچھلی پالیسیز جو گورنمنٹ کی کسی بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی گورنمنٹ میں تھی اس کی اچھی چیز سے کنٹینیو کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فلاں سیاسی پارٹی سے فلاں سیاسی پارٹی کی کوئی پرسنل دشمنی چل رہی ہے، اس لیے اس کی پالیسی اچھی بھی ہے تو اسے رد کیا جائے۔
اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر عوام کو پھر بیوقوف بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی آپ نے بڑی اچھی بات کی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو سکتی ہے. تو پیارے ناظرین, ہم یہاں پر اپنی اس جو قومی مذاکرہ تھا اس میں اس ڈسکشن کا اختتام کرنے سے پہلے یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں طالبانائزیشن پر بھی بات ہوئی, یہاں پر فارن ایڈ پر بھی ہم نے بات کی, یہاں پر پاکستان کی ملکی وسائل پر بھی بات ہوئی, معاشی حالات پر بھی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف ایک صورت میں مستحکم بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی بقا کا سوال بھی ہمارے ذہن میں جو آ جا رہا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا ہے, قائم رہنے کے لیے بنا ہے, ہمیشہ قائم رہے گا. صرف ہماری نیتوں میں فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس ملک سے سنسیئر ہو جائیں, ہماری سیاسی پارٹیاں اس سے سنسیئر ہو جائیں اور اپنے اندر ایک نیشنل کنسنسس پیدا کر دیں, تو یونٹی خود بخود پیدا ہوگی اور یونائٹڈ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اس کے وفاق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور جب عوام نیشنل ریکنسٹرکشن کے لیے کام کرے گی تو بیرونی قرضے بھی اٹریکٹ ہوں گے, ہمیں بیرونی امداد بھی عقلمندانہ طریقے سے ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے قومی وسائل ہیں, جیسے کہ بابر خان صاحب نے اور دیگر مقررین نے آج کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتایا کہ ہمیں ان وسائل کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, اور ہم ان سے جو ہے انہیں بروئے کار لا کر نیشنل ریکنسٹرکشن کو اس کے پروسیس کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں, پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اس پروگرام میں اب آپ کا میزبان پروفیسر شوکت اوان اپنے دیگر ساتھیوں خان بابر فہیم خان صاحب, جناب علاؤدین صاحب, جناب محمد محسن بلوچ صاحب کا نہایت ہی شکریہ کے ساتھ اور آپ کے تعاون کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.